اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے تختہ زار بائی سیدہ سحرزادی۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہی پڑھوں گی، تو بالکل اندازہ نہیں کہ یہ کس بارے میں ہے اور کس طرح کا ناول ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اور ناول کے اینڈ پہ آپ لوگ لازمی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیا کریں، کہانی کے بارے میں، میری ریڈنگ کے بارے میں۔ کوئی بھی لفظ اگر میں کہیں پہ غلط پڑھ رہی ہوں تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، میں اس کو ایز اے کنسٹرکٹیو کریٹیسزم ہی لوں گی، میں اس کو ایز اے نیگیٹو فیڈ بیک کبھی نہیں لوں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر جلدی سے۔ ہر طرف لوگوں کا شور تھا، عوام ہاتھوں میں بڑے بڑے پوسٹرز لیے چیخ رہی تھی۔ سامنے اسٹیج پر خوبصورت ڈیکوریشن اور لائٹنگ، اور ایک طرف میوزک کا انتظام جہاں ڈرمز، گٹار وغیرہ لیے سب تیار کھڑے تھے۔ عوام پاگلوں کی طرح اے جے کی پکار بلند کر رہی تھی۔ یکایک اسٹیج کے پیچھے اسکرین دو حصوں میں بٹی اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے اسٹیج پر قدم رکھتے ہی ہر طرف شور کی آوازیں تیز ہو گئی۔ 5 فٹ سے نکلتا قد، گوری رنگت، اس پر تراشی ہوئی آئی برو، بھرے بھرے ہونٹ جن پر ریڈ لپسٹک لگی، کھڑی ناک، چہرے کے تیکھے نقوش جن کو میک اپ نے اور نکھار دیا تھا، لمبے بال جنہیں ڈائی کیا ہوا تھا۔ اس وقت ریڈ شرٹ، بلیک جیکٹ، ساتھ بلیک ہی جینز پہنے، گلے میں خوبصورت اے جے نام کا پینڈنٹ پہنے، ہاتھ میں لیڈیز واچ، دوسرے میں نازک خوبصورت بریسلٹ پہنے، بلیک ہائی ہیلز میں مکید پیر، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اسٹیج پر کھڑی، ہاتھ میں مائک لیے سامنے دیکھتے آگے بڑھی۔ مائک اپنے چہرے کے پاس کرتی جوش سے بولی، آر یو ریڈی گائز؟ اور لوگ سنتے ہی یس یس کی آوازیں بلند کرنے لگے۔ اس نے مائک آگے کیا اور ایک نظر پیچھے اپنے میوزک گروپ کی طرف دیکھا۔ سب نے تھمز اپ کا اشارہ کیا اور میوزک سٹارٹ ہوا۔ کچھ سیکنڈز میں وہ اپنی سریلی سحرزدہ آواز کا جادو لوگوں پر قائم کرنے لگی۔ جانے کتنے کیمرے اس پر تھے اور وہ گانے کے بول گنگنا رہی تھی۔ سب اس کی آواز میں کھونے لگے اور وہ گاتی رہی۔ رات کے پہر قطرہ قطرہ گزرنے لگے۔ شو ختم ہوا، اب وہ واپس مڑی جانے کے لیے۔ اسکرین واپس 2 حصوں میں بٹی اور وہ نکل گئی۔ اس کے قدم رکھنے کے بعد وہاں کھڑے اس کے مینیجر نے اس کو پانی کی بوتل پکڑائی، جس سے وہ کچھ پی کر انہیں واپس تھمائی۔ آرزو میم، آپ کی موم کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور بولی، آپ نے انہیں کہا کہ میں کل آ رہی ہوں؟ شمیم صاحب؟ شمیم جو اس کا سیکرٹری تھا بولا، جی نہیں میم، مجھے پتا ہے آپ سرپرائز دیں گی، اور کل ڈائریکٹر کی کال تھی، آپ کو ایک البم بنانے کی آفر کی ہے۔ میٹنگ فکس کر دیں، مگر پاکستان میں، کیونکہ میں 3 ماہ سے یہاں ہوں اور اب میں پاکستان ہی کچھ وقت رہنا چاہتی ہوں۔ جی میم، وہ تابعداری سے کہتا باہر نکل گیا اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور 10 منٹ بعد نکلی۔ اس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈ تھے۔ وہ کار میں بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی زن سے بھگا دی۔ اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ پیرس کی سڑکوں پر اس وقت سناٹا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کی موم جب اسے دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی، اور اس کے ڈیڈ، وہ تو شاید 2-3 دن آفس ہی نہ جائیں۔ آخر وہ اس سے محبت جو اتنی کرتے تھے، اور وہ کسی کی سوچ آتے اس کے لبوں کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، بات تو دور کی بات ہے۔ کتنا تنہائی پسند ہو گیا تھا وہ، زندگی سے بیزار۔ دنیا کے لیے وہ چاہے ایک سیلیبریٹی تھی، دنیا یہ سوچتی تھی اس کے پاس سب کچھ ہوگا، مگر وہ ایک ایسی خواہش کر بیٹھی تھی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بات جانتی تھی، مگر دل کا کیا کرتی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وقت کا پتہ نہ چلا اور گھر آ گیا۔ فہد، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو اندر، ہوا تیز ہے بیٹا، بیمار ہو جاؤ گے۔ چلو، آمنہ بیگم نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے کہا، جس کی آنکھوں میں ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ان کا دل دکھا تھا، اسے آدھی رات کو اندھیرے میں بیٹھے دیکھ۔ کتنا تنہائی پسند ہو گیا تھا وہ، غصہ تو جیسے ناک پر رہتا تھا، زندگی سے بیزار، اپنا آپ نامکمل سمجھنا۔
اس کے درد نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ یہ سوچ آتے ان کی آنکھ میں آنسو آیا، جسے چپکے سے صاف کر گہری سانس بھر کے اسے پکارا، فہد۔ وہ جو ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا گہری سانس بھر کر کھڑا ہوا اور اندر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ وہ خاموشی سے اپنے روم کا دروازہ بند کر گیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی اس کے اس طرح کرنے پر آنکھ میں آیا آنسو صاف کرتی پیچھے مڑی، جہاں طارق صاحب کھڑے افسوس سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے قریب آئے اور برابر میں موجود روم میں لے گئے۔ وہ ان کے ساتھ روتی ہوئی لگ گئی اور روتے ہوئے بولی، طارق، کس کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو؟ وہ کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ اس کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ کیوں خود کو اذیت دے رہا ہے؟ وہ جو پانی لینے کچن میں آیا تھا اپنی ماں کی آواز سن کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بھل بھل کر نکلنے لگے، جنہیں اس نے صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بنا پانی پیے ہی کمرے میں آ گیا اور نہیں سن سکتا تھا اپنی ماں کی تکلیف۔ کمرے میں آ کر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر کیوں کیا خدا نے اس کے ساتھ ایسا؟ اس کے اپنوں نے ہی اسے اذیت دی، صرف محبت کے ٹھکرانے پر۔ روتے روتے جب درد بڑھنے لگا تو چیخنے لگا، مگر گلے سے ہلکی سی بھی آواز نہیں نکلی۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس کی گرین آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ گوری رنگت اس وقت سرخی مائل تھی۔ ہلکی بریتھ، کالے بال، بیئرڈ ہوگی ہے، ہلکی بیئرڈ، کالے بال جو اس کے ماتھے پر آ رہے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ، جو گلے سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکال پایا، تو اپنے گلے پر اپنے ہاتھ تیز تیز مارنے لگا۔ اس کے ناخن سے گلے پر خراشیں آ گئی۔ آخر تھک کر پھر رونے لگا۔ کتنا لاچار تھا نا وہ، آواز سے محروم۔ پہلے خوبصورت آواز تھی اس کی، مگر اس نے چھین لی اپنا اپنی نام نہاد انا کے لیے۔ وہ روتے ہوئے وہیں سو گیا، زمین پر خود کو گٹھری بنائے۔ یار آشی سن نا، وہ دیکھ تیرا نیا عاشق۔ سیما نے اپنے ساتھ چلتی آشی کو پکارا، جو بولڈ ڈریس پہنے، بوب کٹ بال، میک اپ سے خود کو نکھارے۔ وہ واقعی بے انتہا خوبصورت تھی۔ کون؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی وہ دیکھ۔ سیما نے اس کا دھیان سامنے کیا، جہاں ایک خوش شکل لڑکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے اسے ایک آنکھ ماری تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، سیما، یہ وہی ہے نا جس کے ابو سیاستدان ہیں؟ ہاں وہی ہے جانی، اور شاید 2 دن ہوئے ہیں اسے آئے، سیما نے کہا۔ ویسے اس یونی کا ہر لڑکا ہی تیرا عاشق ہے، سیما نے داد دی۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی اور غرور سے کہا، خوبصورت ہوں جانی، اور ویسے بھی میں محبت نہیں کرتی کسی سے، صرف ٹائم پاس۔ اگر شادی کروں گی تو کسی ایسے سے جو امیر کبیر ہو، جس کا بینک بیلنس ہو، تاکہ فیوچر سیٹ۔ وہ کمینگی سے بولی۔ یہ تو ہے جانی، سیما نے تائید کی اور کینٹین تک آئی۔ اس کے کینٹین میں داخل ہوتے ہی ہر ایک نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ دیکھتا بھی کیوں نہ، وہ تھی ہی اتنی حسین، اور اسے غرور تھا اپنے حسن پر۔ وہ آرزو آپ کی کب آ رہی ہیں؟ سیما نے برگر کا ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا، جو آتے ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے دونوں کے لیے آرڈر کیا تھا۔ اس نے ناک چڑھائی۔ آج یا کل آ جائے گی؟ یار کل کا کانسرٹ زبردست تھا، میں نے پورا دیکھا تھا، سیما نے مزید کہا۔ ہاں تو آخر آپ ہی کس کی ہے؟ اس بار اس کے لہجے میں محبت تھی اپنی بہن کے لیے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ وہاج فراز ان کی ٹیبل پر بیٹھا۔ سیما اور آشی نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیما نے معنی خیزی سے مسکرا کر آشی کو دیکھا، جس نے آنکھوں سے کہا، دیکھ لے۔ ہائی بیوٹیفل، وہاج نے اپنے بالوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرا۔ ہائے، آشی اور سیما نے کہا۔ میں وہاج فراز، اور آپ؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ آئی ایم آشی جمال، جسے آشی نے تھام لیا۔ فرینڈز، وہاج نے ایسے کہا جیسے امید ہو کہ وہ منع نہیں کرے گی، اور آشی نے ایک نظر سیما کو دیکھا، پھر ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور بولی، یس وائی ناٹ ڈیئر، اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے ان سے باتیں کرنے لگا، جس کا آشی اور سیما دونوں جواب دینے لگی۔
مام، ڈیڈ، ویئر آر یو؟ آرزو نے جمال ولا میں داخل ہوتے پکارا، جس پر ڈائننگ پر ناشتہ کرتے جمال صاحب اور مسز جمال دونوں نے ایک ساتھ لانچ کی طرف دیکھا جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے میرا بیٹا آج ہی آ گیا، جمال صاحب نے کہا تو مسز جمال بولی، تم تو کل آنے والی تھی نا؟ یس موم، سرپرائز دینا تھا، اگر پسند نہیں آیا تو واپس چلی جاتی ہوں، پہلے مسکرا کر اور آخر میں شرارتی لہجے میں بولی، جس پر دونوں مسکرا دیے۔ آرزو ڈائننگ پر بیٹھ گئی اور جوس گلاس میں نکال کر پینے لگی اور دونوں سے باتیں کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے بولی، موم یہ آشی نہیں آئی؟ کہاں بیٹا، ہر وقت گھومنا پھرنا اور مستی، فرینڈز پارٹیز، بس وہ اسی میں پوری ہے۔ پچھلے مہینے میں 2 بار آئی تھی اور اب 3 ماہ سے نہیں آئی، مسز جمال نے شکایت کی۔ او موم، سویٹ موم، او مائی سویٹ موم، ابھی عمر ہی کیا ہے، انجوائے کرنے دیں لائف۔ خیر ڈیڈ آپ آج آفس سے آ جائیں، پھر میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ تایا کی طرف چلیں۔ اس نے اپنی بات کہہ کر آخر میں جمال صاحب سے رائے لی، جس پر مسز جمال بولی، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا۔ تو جمال صاحب نے بھی کہا، نہیں آج میں آفس نہیں جا رہا، آج اور کل کا دن میری بیٹی کے نام۔ ایک تو جو تم نے یہ سنگر کی فیلڈ اپنائی ہے نا، ہم تو ترس گئے ہیں، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ڈیڈ میں بھی مس کرتی ہوں آپ کو، بٹ آپ جانتے ہیں نا مجھے جنون کی حد تک پسند ہے میوزک، سو اسی لیے میں اس فیلڈ میں آئی۔ ارے میرا بچہ میں تو مذاق کر رہا ہوں، چلو تم آرام کرو، ہم شام میں چلتے ہیں تمہارے تایا کے پاس، انہوں نے اس کا گال تھپک کر کہا اور وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فہد چل، وہ اپنے روم میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا، ہارون کی آواز پر پلٹا اور اسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہاں؟ ہارون نے اس کی بات سمجھتے کہا، ساحل پر۔ حماد اور جنید بھی ساتھ تھے۔ شام میں باہر اچھا سا ڈنر اور پھر لانگ ڈرائیو، مزہ آ جائے گا یار، اس نے پورا پلان بتایا۔ فہد نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور واپس سامنے دیوار کو تکنے لگا۔ ہارون نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ دوست تھا جو بہت بولتا، اس کا یہی دوست بہت، اس کا یہ وی پی دوست تھا جو بہت بولتا تھا، وہی دوست تھا ہوگا، بولتا تھا، ہنستا تھا، اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے اس سے اس کی آواز ہی لے لی، اسے خاموش کر دیا، اس نے ہنسنا چھوڑ دیا، خود کو خود تک ہی محدود کر لیا، اداس ہو گیا تھا، جانتا تو وہ بھی تھا کہ وہ اب کبھی بول نہیں پائے گا، مگر اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا، مگر وہ شاید نہیں چاہتا تھا۔ فہد نے ایک بار پھر پکارا، ہارون نے لکھنا ہوگا، ہارون نے ایک بار پھر پکارا، اب کی بار فہد نے اسے اس قدر سرد نظروں سے دیکھا کہ ہارون خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ دروازے کے باہر کھڑی آمنہ بیگم نے ہارون کا اترا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی، اس لیے خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے ماضی کو سوچنے لگا، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ فہد وہ جو ابھی کلاس لے کر نکلا تھا، کسی نسوانی آواز سے اپنی نام کی پکار پر مڑا اور اپنے پیچھے موجود اس حسین لڑکی کو دیکھا جو پھٹی جینز اور سیلف سلیو لیس شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی ٹیل پونی بنائے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے لڑکیوں سے الرجی تھی، اس لیے اسے دیکھ کے کوفت ہوئی اور اپنے ازلی سرد لہجے میں پوچھا، جی مس، واٹ از یور پرابلم؟ وہ فہد، تم اپنی کزن سے بات کرو گے؟ یار یہاں تو صحیح بات کر لو کم سے کم۔ اچھا وہ فہد، تم اپنی کزن سے ایسے بات کرو گے؟ یار یہاں تو صحیح سے بات کر لو کم از کم، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ عائشہ میں یہاں ایز اے ٹیچر ہوں، نیکسٹ مجھے سر بولنا، اوکے؟ اور میرا نیچر ایسا ہی ہے، تم جانتی ہو، اوکے بائے۔
لٹ مار انداز لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے اپنی انسلٹ فیل ہوئی۔ اس کے پاس کھڑی اس کی فرینڈز نے اپنی مسکراہٹ چھپائی جس پر اسے طیش آیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ دانت پیس کر خود سے بولی، مسٹر فہد، تم جتنا اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کر رہے ہو نا، ایک دن افسوس کرو گے کہ تم نے مجھے اگنور کیوں کیا۔ ساری یونی میری دیوانی ہے اور تم مجھے اگنور کرتے ہو۔ دیکھتے جاؤ۔ وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو امی، وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوتے بولا، جہاں خوبصورت چھوٹے لاؤنج میں آمنہ بیگم بیٹھی ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ ارے فہد، میرا بیٹا آ گیا۔ کیسا رہا آج کا پہلا دن یونی میں؟ انہوں نے اس کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، وہ کہتے ہوئے وہی صوفے پر بیٹھ گیا اور ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ اتنے میں آمنہ بیگم اس کے لیے پانی لے آئی۔ اس نے گلاس لبو سے لگایا اور ایک شو دیکھنے لگا۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ آج بول تو رہے تھے کہ جلدی آئیں گے، پر کیا ہوا؟ گلاس رکھتے آمنہ بیگم نے پوچھا۔ بیٹا، پتہ تو ہے تمہیں، ان کے باس نے انہیں کوئی فائل دی ہے جو مکمل کر رہے ہیں۔ منع کر دیا تھا مجھے کال کر کے کہ نہیں آ رہے بلکہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا بنا لوں جب تک۔ وہ کہتے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظر سامنے اسکرین پر گئی جہاں ویپ گانا گا رہی تھی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آخر وہ اس کی محبت تھی، چاہتا تھا اسے، جو وہاں اپنی قسمت آزمانے گئی تھی۔ سنگنگ کا کمپٹیشن میں وہ اب تک بیسٹ پرفارمنس دے رہی تھی۔ وہ اس کی چاہت تھی جسے اس نے اپنے دل تک رکھا ہوا تھا کہ کچھ بن کر ہی اسے بتائے گا۔ وہ محبت سے دیکھنے لگا۔ چاہے اسے لڑکیاں پسند نہیں تھی مگر وہ سب سے الگ تھی۔ کیوں وہ یہ جان نہ سکا؟ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتا آیا۔ وہ اس کی کزن تھی مگر جانے کیوں وہ اسے بھی سب کی طرح ہی رکھتا تھا۔ دور، روڈلی بات کرنا، شاید یہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ جب اس کا گانا ختم ہوا اور وہ چلی گئی، وہ بھی اٹھ کر چلا گیا اپنے کمرے میں۔ ہاسٹل کے روم میں داخل ہو کر غصے سے اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا۔ کیا ہوا عائشہ؟ غصے میں کیوں ہو یار؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنے کی؟ ساری یونی میری دیوانی ہے، لڑکے مجھ پر مرتے ہیں اور میں اسے پسند کرتی ہوں، اس غریب کو جس کے پاس کچھ نہیں سوائے خوبصورت چہرے کے۔ اسے خوش ہونا چاہیے کہ میں اسے چاہتی ہوں، پر وہ اب پسندیدگی گئی بھاڑ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں فہد طارق حسین۔ آخر میں وہ چیخی تھی، اسے اپنی انسلٹ نہیں بھول رہی تھی۔ کام ڈاؤن عائشہ، ریلیکس، غصہ نہ کرو، اوکے؟ اس کی دوست نے ڈر کر اسے دیکھا، جو غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، صحیح غلط کا فرق بھول کر، ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کر۔ وہ ایک دم اپنی دوست کی بات پر دھاڑی۔ نہیں، نفرت ہو رہی ہے مجھے اس سے۔ سب کے سامنے مجھے انسلٹ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ 2 ٹکے کی جاب کرنے والا مجھے کہتا ہے آئی ہیٹ ہم۔ تم پانی پیو۔ اس کی دوست نے اسے پانی کا گلاس دیا جسے اس نے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ ایک دم خود کو واش روم میں بند کر لیا اور اس کی دوست نے افسوس سے دروازے کو دیکھا۔ عائشہ نے فہد کو سر فہد بلانا شروع کر دیا تھا۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے تھے مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتے جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے فہد کو اپنے دوستوں سے بات کرتے سنا جو اسے کہیں انوائٹ کر رہے تھے اور وہ مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ وہ جل کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈ سمیر اس کے پاس آیا۔ ہیلو ڈیئر، کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ محبت سے بولا اور اس نے بیزاری سے جواب دیا، کچھ نہیں، اور آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا تو سر فہد دکھے۔ اسے جلن ہوئی مگر اگنور کر کے عائشہ کے پیچھے بھاگا۔ ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا، اس لیے عائشہ کے ساتھ تھا۔ اگر مڈل کلاس ہوتا تو وہ منہ بھی نہیں لگاتی۔ فہد دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ ابے یار، مجھے اسے دیکھ کبھی جیلسی ہوتی ہے۔ لڑکیاں ایسی دیکھتی ہیں
اور یہ جناب منہ نہیں لگاتے۔ اچھا ابے یار مجھے اس سے کبھی کبھی جیلسی ہوتی ہے، لڑکیاں اسے دیکھتی ہیں اور یہ جناب منہ نہیں لگاتے۔ جنید نے فہد کو دیکھ کر ہارون اور حماد سے کہا، بس بس تو رہنے دے بھائی، یہ لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ فہد نے منہ بنایا پر آنکھوں میں کسی عکس کے آتے ہی مسکرا دیا۔ یار ہم کوئی اور ٹاپک پر بات کریں، فہد نے کہا تو حماد بولا، چل یار اس کی وجہ سے گرلز کا ٹاپک کبھی شروع ہی نہیں ہوگا، گرلز کا ٹاپک کبھی شروع ہی نہیں ہوگا۔ وہ منہ بنا کر رہ گیا اور ان تینوں نے کہکا لگایا۔ اتنے میں ویٹر کھانا لگانے لگا اور سب اپنی مستی چھوڑ کر کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ سب نے ڈیزرٹ سے پہلے جوس منگوایا۔ یار میں فریش اورنج جوس لوں گا، مجھے نہیں پسند یہ ٹرکش سیلف، پتہ نہیں تم لوگ کیسے پی لیتے ہو، پھیکا عجیب۔ فہد نے منہ بنا کر اپنا آرڈر چینج کیا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر جوس لے آیا۔ اس نے اپنا جوس اٹھایا اور پینے لگا۔ ابھی چند سپ ہی لیے تھے کہ اس نے گلاس پھینک دیا اور اپنا گلا پکڑ لیا۔ دور سے دو آنکھوں نے مسکراتے یہ منظر دیکھا تھا۔ ایک دم اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اسے لگا اس کا گلا کوئی اندر سے کاٹ رہا ہو۔ اس کے دوست اس تک آئے جس کے منہ سے گڑ گڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ تکلیف ایسی تھی کہ آنکھ سے آنسو آنے لگے۔ اس کے دوست ہوٹل کے مینیجر پر چیخ رہے تھے۔ ہارون نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور حماد نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جنید اس کے پیچھے ہی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا اور فہد نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خون اس کے منہ سے اب بھی بہہ رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کانچ کے ٹکڑے دیے گئے ہیں جن کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے ان کا گلا زخمی ہو گیا ہے اور وہ اب کبھی بول نہیں پائیں گے۔ الفاظ تھے کہ دھماکہ جو ان سب پر ڈاکٹر نے کیا تھا۔ ایک ہفتے بعد اسے ہاسٹل سے ڈسچارج کیا۔ کبھی کبھی غصے میں وہ چیخنے کی کوشش کرتا مگر آواز نہیں آتی، بلکہ زخم واپس سے ادھر جاتا اور خون نکلنے لگ جاتا۔ اس نے خود کو روم میں ہی قید کر لیا تھا، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کب اپنی تکلیف سوچتے رات ہو گئی۔ اسے تو ہوش دروازے پر دستک نے دلایا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کھڑی تھی آنکھوں میں امید لیے، مگر اب وہ اسے کچھ نہیں دے سکتا تھا سوائے تکلیف کے۔ وہ نامکمل شخص تھا، قوت گویائی سے محروم۔ محبت تو بہت کرتا تھا اور جب آواز تھی تو بتا نہ سکا اور جب نہیں تو دل کہتا ہے کہ بول دو، مگر وہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا اور وہ یہ بھی تو نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دے گی اگر ٹھکرا دیا تو۔ وہ ڈرتا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آرزو نے اس سے امید سے پوچھا۔ اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ پنک کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ گلے میں ڈالے، لائٹ میک اپ میں پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اندر آ گئی، جانتی تھی وہ ایسا ہو گیا ہے، چڑچڑا۔ آخر صدمہ بھی تو ایسا تھا۔ اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ پہلے بھی ایسا تھا، مگر وہ اس سے عشق کرنے لگی تھی اور وہ ستمگر اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تم کیسے ہو؟ جانتی ہوں ٹھیک ہوگے۔ تمہیں معلوم ہے میرا پیرس والا کانسرٹ زبردست گیا؟ جانتی ہوں اس بار بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس طرح گھور کیوں رہے ہو؟ فہد نے اسے گھورا تو اسے غصہ آ رہا تھا، ہر بار کی طرح اس بار بھی آ کر خود ہی بولنے لگی تھی۔ اور وہاں معلوم ہے تمہیں لڑکیوں سے اوہ ہاں معلوم ہے تمہیں لڑکیوں سے الرجی ہے۔ ایک کام کرو، تم مجھے لڑکی نہیں اپنا دوست سمجھ لو۔ اب تم یہ بولو کہ تم لڑکی ہی رہو گی تو ظاہر ہے میں لڑکی ہی ہوں تو وہی رہوں گی، مگر تم اگر دوست سمجھ لو تو اچھا ہے نا، مجھے بھی ایک اتنا پیارا دوست مل جائے گا، وہ جو صرف مجھے سنے گا۔ وہ بول رہی تھی اور وہ اسے سن رہا تھا۔ دل بولا کہ اسے سنتا رہے، مگر دماغ نے کہا نہیں تم نامکمل ہو۔ وہ ایک دم سے وہ غصے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ بازو سے پکڑ کر دروازے کے باہر دھکا دیا کہ وہ گرتی گرتی بچی اور منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ آرزو کا دل کرچی کرچی ہوا، پر وہ اپنے آنسو صاف کر کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر لاؤنج میں آ گئی جہاں سب بڑے باتیں کر رہے تھے۔ فہد دروازہ بند کر کے وہی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔
وہ خود ہی اسے تکلیف دے رہا تھا، جسے عمر بھر محبت دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا یہ غلط ہے، مگر ایک گونگے انسان کے ساتھ وہ کیسے جی سکتی تھی؟ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے رحم دیکھ چکا تھا، پر شاید محبت نہیں دیکھ پایا، یا شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور وہ اپنے لیے کسی سے رحم نہیں چاہتا تھا، پر جو اسے دیکھتا اسے اس پر رحم ہی آتا۔ آخر کیوں خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ خدا سے شدید ناراض ہوا تھا۔ آخر کون تھا وہ جس نے اس کی قوت گویائی چھینی تھی؟ کون اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے بے آواز ہی کر دیا، عمر بھر کسی دوسرے کی آواز کا محتاج کر دیا؟ روتے روتے وہ یہی سوچ رہا تھا، مگر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو بے بسی کی جگہ غصے نے لے لی، اور وہ خود کو ہی اذیت دینے لگا۔ جانے کتنی دیر روتا رہا، جب اسے احساس ہوا کہ باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے روم کی کھڑکی کی طرف آیا، جہاں سے دروازہ اور چھوٹا سا لان دکھتا تھا۔ سامنے ہی آرزو آمنہ بیگم سے مل رہی تھی کہ اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ نظریں آس پاس دوڑائی، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اچانک اوپر کی طرف گئی، جہاں ونڈو وپ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا جہاں وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا تو مسکرائی، مگر وہ منہ موڑ گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹا۔ پہلے کم از کم سلام دعا تو کرتا تھا، مگر اب تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ کیوں اسے تکلیف دے رہا تھا؟ آنکھوں میں نمی چمکی، جسے بہت خوبصورت انداز میں چھپا گئی۔ یہی تو ان 2 سالوں میں اس نے سیکھا تھا، جب سے اس ستمگر نے اسے اگنور کرنا، غصہ کرنا شروع کیا تھا۔ مگر وہ پھر بھی جاتی اس تک۔ گاڑی میں سب بیٹھے اور چلے گئے۔ طارق صاحب اور آمنہ بیگم اندر آ گئی، اور وہ واپس اپنے بیڈ پر چلا گیا۔ آرزو، کیا ہوا؟ آنکھیں کیوں لال ہیں؟ مسز جمال نے اس سے پوچھا۔ وہ مام، ہاں سر میں درد ہے، آرزو نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ چلو تم ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، جمال صاحب نے کہا۔ ارے نہیں ڈیڈ، اس وقت گارڈ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو بھیڑ لگ جائے گی۔ آپ گھر چلیں۔ اور یہ مجھے ایک بات بتا دیں، یہ عاشی کب آئے گی؟ آرزو نے پوچھا۔ بیٹا اس کا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، اس لیے نہیں آ رہی۔ میری کل بات ہوئی تھی اس سے، بول رہی تھی اگلے مہینے آئے گی۔ اچھا ڈیڈ، وہ آرزو ہچکچائی۔ وہ کل میں لاہور جا رہی ہوں، ایک میٹنگ ہے ڈائریکٹر کے ساتھ۔ اگر میٹنگ صحیح رہی تو ایک البم تیار ہوگا، تو شاید کچھ دن وہی رہوں گی۔ آپ پلیز ناراض نہیں ہوئیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میں نے کتنی محنت کی ہے اس سب کے لیے، میرا فیوچر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جمال صاحب نے ایک ناراض نظر اپنی بیٹی پر ڈال لی اور کہا، ٹھیک ہے، پر تم عاشی کو اپنے پاس بلا لینا جب تک وہاں رہو۔ اوکے، تھینکس ڈیڈ، آئی نو یو لو می ویری مچ۔ اسے مکھن سمجھو یا محبت؟ وہ اب کی بات شرارت سے بولے تھے۔ محبت سمجھ لیں، آرزو نے سوچ کر کہا، اور اس کے انداز پر دونوں نے کہکا لگایا۔ وہ خود بھی ہنسی، پر ہنسی کھوکھلی تھی۔ عاشی، کہاں جا رہی ہو؟ کل ایگزام ہے تمہارا، چلو روم میں۔ آرزو جو ابھی اپنے کانسرٹ میں جا رہی تھی، عاشی کو باہر جاتا دیکھ کر کہا، وہ آپی دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی میں جا رہی ہوں۔ اچھا، جلدی آنا۔ اسے لاہور آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور ہر 2 دن بعد عاشی کا یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی میں جا رہی ہے۔ ایک کام کرو، 2 منٹ رکو، میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں۔ اوکے، بس میں چابی لے لوں۔ وہ کہتی اپنی چابی اٹھائی، جبکہ عاشی نے گھبرا کر کہا، وہ آپی میں جا رہی ہوں، دوست پک کر رہی ہے، آپ جائیں۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ اوکے آرزو۔ اوکے۔ آرزو کو اس کا لہجے پر کچھ کھٹکا ہوا، اس لیے بولی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ گارڈ بولا، میم کوئی لڑکا آیا ہے، بول رہا ہے عاشی میڈم سے ملنا ہے۔ گارڈ کی بات پر آرزو کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے اندر بلاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی عاشی کو دیکھا اور پھر گارڈ سے کہا۔ عاشی نے سانس روکی۔
چاہے اس کا اسٹیٹس اچھا تھا، اس کے پاپا گورنمنٹ پر کافی بڑی پوسٹ پر تھے، پر لڑکوں سے دوستی کی اجازت نہ تھی۔ اس کی موم تو اس کی ڈریسنگ سے بھی چڑھتی تھی، وہ کافی بولڈ کرتی تھی، مگر اس کے ڈیڈ کہتے تھے وہ کبھی اپنے بچوں پر سختی نہیں کریں گے، جو دل کرے کرو مگر عزت پر حرف نہ آئے۔ اور اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جی ڈیڈ۔ اور اب اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی منٹ میں وہاج اندر آیا اور اس کی نظریں تھم گئیں آرزو پر۔ خوشی سے چہکتا وہ اس تک آیا۔ ہیلو آرزو میڈم، آپ یہاں؟ اس کا فین موڈ آن ہو چکا تھا اور اس چیز کی آرزو عادی ہو گئی تھی۔ جی، آپ کی تعریف۔ اور آپ کا عاشی سے کیا تعلق ہے؟ آرزو کی نظریں ابھی بھی عاشی کے چہرے پر تھی جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہاج نے پہلے آرزو کو اور پھر عاشی کو کچھ ہی سیکنڈ میں وہ معاملہ سمجھ گیا اور بولا، یہ میری فرینڈ ہے اور ہم کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے سیما کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول گیا جبکہ وہ 1 ماہ سے ریلیشن شپ میں تھے۔ ویسے آپ عاشی کی کون ہیں؟ وہاج کو ابھی تک عاشی نے نہیں بتایا تھا اپنی فیملی کے بارے میں۔ وہاج کی بات سن کر وہ کچھ نرم ہوئی۔ جی، میں اس کی بڑی بہن آرزو۔ ویسے آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ جی جانتا ہوں، اور آج تک آپ کا ہر سانگ سنا ہے، بہت اچھی وائس ہے آپ کی۔ وہاج بولا، تھینکس، جاؤ جلدی آ جانا اور پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی بگا لے گئی اور اس کے پیچھے ہی اس کے گارڈ بھی۔ عاشی نے ایک لمبی سانس لی۔ تھینکس وہاج، کوئی بات نہیں۔ ویسے تم نے مجھے نہیں بتایا کہ آرزو تمہاری بڑی بہن ہے، وہ بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی عاشی تھی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ خیر، کلب چلو یار، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شمیم صاحب، آپ نے 3 دن پہلے ایک کام کہا تھا۔ میں نے آپ سے 3 دن پہلے ایک کام کہا تھا میں نے۔ آرزو نے کنسرٹ کے بعد ان سے استفسار کیا۔ جی میم، کام ہو گیا ہے، بٹ ہمیں نیو یارک کے بہت بڑے سرجن ہیں جن سے میں نے بات کی تھی، خرچہ تو بہت آ رہا ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں آپریشن کے بعد آواز واپس آنے کے 40% چانسز ہیں۔ چلو اس بار اچھی امید ہے، اور 1000 بار کہا ہے اس بارے میں کہ خرچے کا ذکر نہ کیا کریں آپ۔ اور نمبرز کا کیا ہوا جن کا کہا تھا آپ کو؟ یہ لیں، اس میں نمبرز ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں موجود گھڑی کو دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ 1 منٹ شمیم صاحب، اس نے انہیں پکارا۔ جی میڈم، ایک کام کریں، آپ 3 دن میں پہنچنے کی تیاری کریں۔ ویزا کا بھی دیکھ لیجئے گا، وہاں اسٹے کا بھی، اور 15 دن تک سب کو منع کر دیں کہ میں کوئی کانسرٹ نہیں کروں گی۔ آپ بات کی رکھیں، اوکے؟ پلیز جلدی کریے گا، اس نے انہیں کہا، جبکہ وہ اپنی میڈم کی جلد بازی دیکھ کر کچھ پل شاک ہوا اور بولا، اوکے میڈم۔ پھر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جلد از جلد آپریشن ضروری تھا۔ اگر دیر ہوتی تو چانسز اور کم ہو جائیں گے، اور وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کچھ بیل کے بعد کال پک ہو گئی۔ بھاری مردانہ آواز گونجی۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور گویا ہوئی، آپ ہارون بات کر رہے ہیں؟ جی، مگر آپ کون؟ ہارون نے نمبر دیکھ کر پھر کہا، جی میں آرزو بات کر رہی ہوں، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ اور پلیز حماد اور جنید کو بھی ساتھ لائیے گا، میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی، جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد ہارون بولا، آپ فہد کی کزن اور سنگر آرزو ہیں؟ جی میں ہی ہوں، مگر اس بارے میں فہد کو پتہ نہ چلے، ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ اوکے، ہم صبح لاہور کے لیے نکل جائیں گے۔ آرزو نے اس کی ہاں سن کر بائے بول کر کال کٹ کی اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے ایسے ہی بیٹھے رہی۔ آنکھ سے کچھ آنسو بے آواز بہہ گئے۔ وہ کب سے بیٹھی انتظار کر رہی تھی، مگر وہ لوگ آ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ سر پر ہڈ ڈالے، منہ پر میڈیکل ماسک لگائے، اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے فوراً کال پک کی۔
کہاں ہیں آپ لوگ؟ اس نے کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم آ گئے، آپ کہاں ہیں؟ اس نے سامنے دیکھا تو وہ تینوں وہیں کھڑے تھے۔ اس نے کہا سامنے دیکھیں بلیک ہوڈ میں۔ ہارون نے سامنے دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا کر وہی ٹک گئی۔ جنید نے بات شروع کی۔ جی آرزو میڈم، آپ نے ہمیں ارجنٹلی کیوں ملنے بلایا؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی بات شروع کی۔ دیکھیں، میں چاہتی ہوں آپ لوگ کسی بھی طرح فہد کو راضی کریں کہ وہ نیو یارک میں اپنا علاج کروا لے۔ ایک آپریشن کے بعد 40% چانسز ہیں آواز واپس آنے کے۔ تو یہ بات آپ فون پر بھی آپ بھی کر سکتی ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے اس میں؟ اب کی بار حماد بولا، جبکہ ہارون خاموشی سے آرزو کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جو جھکی ہوئی تھی۔ میں 2-3 بار بات کر چکی ہوں مگر وہ احسان اور رحم سمجھ رہا ہے، جیسے میں اس پر رحم کھا رہی ہوں۔ پلیز، وہ ملتجی ہوئی۔ منانا ہمارا کام ہے مگر وہ اکیلا کیسے جائے گا؟ اور خرچہ آپ جانتی ہیں نا کتنا آئے گا؟ یہ بولنے والا ہارون تھا۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، آپ ساتھ جائیں گے، میں سب دیکھ لوں گی، مگر آپ سب ایک وعدہ کریں کہ اس بارے میں کوئی کبھی بھی تایا جان یا تائی جان یا پھر فہد کو نہیں بتائے گا۔ میں سامنے نہیں آنا چاہتی، اور اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ میں بھی آپ سب کے ساتھ ہی آؤں گی مگر شو یہ کروائیے گا کہ یہ سب کوئی NGO کر رہی ہے، پلیز۔ اس کی بات سن کر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کر رہی ہیں، پر دل کی باتیں اگر عیاں کرتی جائیں تو اذیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جنید بولا، آپ سب اپنا پاسپورٹ کل آپ کے گھر میں میرا سیکرٹری لے لے گا، آپ کے گھر سے میرا سیکرٹری لے لے گا۔ ہم 2 سے 3 دن بعد جائیں گے تو تیاری کر لیں، مگر اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ یہ کہتے وہ خاموش ہوئی۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہارون بل پے کرتا کہ آرزو بولی، بھائی میں کروں گی، اوکے؟ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا کارڈ دیا اور بائے کہتے چلی گئی۔ یہاں آئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور کل سے فہد بے ہوش تھا۔ ہارون، جنید اور حماد یہ اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے بس ایک بار دیکھا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کی آواز لوٹا دے۔ وہ تو اس کی ہر نماز کے بعد کی دعا میں ہوتا تھا، مگر اب تو صرف وہی تھا۔ وہ بینچ پر منہ پر ماسک لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حماد اس کے پاس آیا۔ کیوں رو رہی ہو سسٹر؟ ہی ول بی فائن، ڈاکٹر نے کہا ہے، سو پلیز ڈونٹ کرائی۔ آرزو نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایک بات پوچھوں بھائی؟ اس نے کہا۔ حماد نے کہا، بولو بھائی۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ ہوٹل کے مالک اور مینیجر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس سے جوس پرفیکٹ گیا تھا اور ان کے کچن سے بھی کچھ نہیں ملا تھا، تو یہ کیسے ہوا؟ حماد نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں مگر یہ کسی نے بعد میں ملایا تھا۔ وہ ویٹر ٹرے رکھ کر 2 منٹ کے لیے گیا تھا اور اس وقت ہی کسی نے یہ حرکت کی تھی۔ جانے کون دشمن تھا میرے یار کا کہ اس سے اس کی آواز ہی چھین لی۔ خدا اسے کبھی سکون نہیں دیکھنا تڑپ تڑپ کے مرے گا جس نے یہ اذیت فہد کو دی۔ آرزو ایک بار پھر رو دی تھی۔ ہارون بولا، آرزو اسے ہوش آ گیا۔ جنید، تم ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ آرزو نے دل میں شکر ادا کیا اور دل میں اس کی آواز کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے خوشخبری دی کہ انشاءاللہ اب وہ بول سکے گا۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ آواز واپس آنے کے بعد فہد بہت خوش تھا۔ اس کا دل کرتا کہ اب آرزو آئے، مگر وہ غائب ہی ہو گئی تھی۔ جمال صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ ماہ کے لیے دبئی میں ہے اور آ جائے گی۔ وہ اب یہی سوچتا کہ وہ جلد از جلد اسے اظہار کر دے، مگر سوچتا کہ ان کا سٹیٹس اور خود کا سٹیٹس کیا ہے، مگر اس بار وہ ارادہ کر چکا تھا بات کرنے کا۔ آشی، میں اس وقت تمہیں گھر نہیں بھیج سکتا اپنے گھر والوں کو۔ آشی، اس وقت میں تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا اپنے گھر والوں کو، پلیز سمجھو بات کو، کچھ وقت دو مجھے، وہاج نے کہا۔ پر وہاج، تم جانتے ہو نا، پلیز بات سمجھو، میں کیا جواب دوں گی اپنے گھر والوں کو، دنیا کو؟
आशी रोने लगी थी बेतहाशा और उसके कंधे पर हाथ रखा। वहाज ने झटका उसका हाथ और बोला, जो लड़की मेरे साथ अपनी रातें रंगीन कर सकती है बहुत सौ के साथ करती होगी। किसका बच्चा है मुझे नहीं मालूम। आज के बाद अगर मेरे सामने आई तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? तुमसे शादी करूंगा, जो हर यूनी के जो यूनी के हर लड़के के साथ घूमती है। तुम जैसी लड़की तुम जैसी लड़कियां टाइम पास तो हो सकती हैं मगर लाइफ पार्टनर कभी नहीं। सो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने उसे धक्का दिया था। आशी जो खुद को हसीन समझती थी आज आसमान से ज़मीन पर पटका गया था। उसे किसी ने उसे उसकी हकीकत बताई थी। वो रोड पर ही फूट फूट कर रो दी। क्या थी वो? कितना खौफनाक चेहरा देखा गया था उसे कितना खौफनाक चेहरा दिखाया गया था उसे। वो बेहया का टैग लेकर सीमा के सीमा के पास भाग कर आई, जो दूर से उसे देख रही थी। बात करते उसे उठाया तो वो उसके गले लगकर रोने लगी। सीमा उसकी पुश्त थपकने लगी। आशी, एक बात कहूँ? आशी ने भीगी नज़रें उस पर टिकाई। तुमने अपनी नाम नहाद अना के लिए किसी की आवाज़ छीन ली, उसे अपाहज करना चाहा, उसे अजियत दी सिर्फ इसलिए कि सर फहद ने तुम्हें सबके सामने डांटा। तुमने चुपके से वहाँ होटल में ड्रिंक में वो टुकड़े मिलाए। कितना तड़पे थे वो, सोचो, बेबस हुए थे। पर आज खुदा ने उन्हें आवाज़ वापस कर दी। पर तुम आज देखो कहाँ खड़ी हो आयशा जमाल, बेआबरू हो गई हो अपने हुस्न की नुमाइश में, ज़्यादा की चाह में, अपने गुरूर में। और आज देखो खाली हाथ हो। क्या कुछ बचा है तुम्हारे पास? नहीं आयशा, कुछ नहीं बचा। तुम्हें ये खुदा की सज़ा है। मैंने देखा था जब वॉशरूम से आई थी तुमने उस वेटर से पानी मांगा और जब वो गया तो उसमें कांच के टुकड़े मिलाए। मैं खामोश इसलिए रही कि तुम शायद संभल जाओ। कहा था ना ये लड़का सही नहीं है, आग ना निकलो आगे ना निकलो। मगर तुम सिर्फ दौलत और नाम के लिए उसे खुद को इस मुकाम पर पहुंचा लिया। मुझे माफ़ करना मगर ये तुम्हें आईना दिखाना ज़रूरी था। चलो कुछ करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगो। उम, आशी सीमा की बातें सुनकर शॉक हो गई। अपना इतना बड़ा गुनाह तो वो भूल गई थी। किसी को बर्बाद कर दिया था उसने। पीछे आरज़ू जो उसको सरप्राइज़ देने आई थी, दबी सी वापस डेरेक लाहौर के उसे अपने साथ घर लेकर जाएगी। दबी से वापस मुड़ी, लाहौर उसे अपने साथ लेकर जाएगी। मगर सीमा की बातें सुनकर शौक में थी और शौक की जगह अब गुस्सा था। वो आगे बढ़ी और आयशा का रुख अपनी तरफ करके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। एक नहीं, दो, तीन। आशी ने शौक नज़रों से अपने सामने मौजूद आरजू को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। बेयकीनी थी। तुमने इसलिए अपनी यूनी चेंज की कि तुम्हें लाहौर में पढ़ना है? वाओ, तुमने किसी को बेजुबान कर दिया आयशा। तुम्हारा दिल नहीं कांपा एक पल को? मुझे नफरत हो रही है तुमसे। तुम मेरी बहन नहीं हो सकती, कभी नहीं। ये कहते हुए आरजू ने उसे झटकते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। वो रोती रही और एकदम बेहोश हो गई। सीमा घबरा गई और अपने आंसू साफ किए। जानती थी ये सब उसने खुद अपने लिए बनाया है। उसे नहीं मालूम हुआ वो कब घर आई और कब अपने रूम में बंद हुई। उसे यकीन नहीं था कि आयशा ऐसा कर सकती है। वो और ज़्यादा रोने लगी। फिर कुछ सोचकर रूम से बाहर आई और अपना क्लच लिए जाने लगी कि मिसेस जमाल बोली, नाराज़ हो अभी तक आरजू? आरजू ने एक नज़र अपनी मॉम को देखा और कहा, नहीं मॉम, आपने सही कहा था, हम और उनका कोई मुकाबला नहीं। फ़हद मुझसे बेटर डिज़र्व करता है। वो कहाँ और हम कहाँ। पर मॉम, एक बात कहूँ, आप आयशा को वापस बुला लें और मुझे माफ़ कर दें। मैंने एक ऐसी ख्वाहिश की जिसने मुझे तख्ता ज़ार पर पहुँचा दिया। पर अब सब सही हो जाएगा, प्लीज़। और हाँ, कुछ आपके लिए मेरे रूम में कुछ है, पढ़ लीजिएगा। मैं गलत थी मगर अब सब सही हो जाएगा। उसने हंस कर देखा। मिसेस जमाल को खौफ आया। एक पल किसी उनकी बेटी एक पल के लिए उनकी
ایک پل میں ان کی بیٹی مرجھا گئی تھی صرف ان کے منع کرنے پر وہ کیا کرتی، لوگ کیا کہتے، اور اب اس کی باتیں انہیں سمجھ آ رہی تھی پر مسکرا دی۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسانا چاہا اور جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ عاشق کی یاد آ رہی ہے تو میں بلا رہی ہوں اسے، وہ تڑپ کر بولی، جس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ کافی دن سے سوئی نہیں ہے۔ نو موم، وہ آ جائے گی، کل بات ہوئی تھی میری۔ اور باہر دروازے پر پہنچ کر مڑی، آس بھری نظروں سے پورے گھر کو دیکھا اور کہا، موم، میرے روم میں کچھ ہے آپ کے لیے، ایک آخری خواہش سمجھ کر ضرور پورا کر دیجیے گا پلیز، پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کے الفاظ مسز جمال کا دل ہلا گئے تھے اور وہ کچھ کہتی کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ چلی گئی، شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے اس کے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ گناہ کرنے جا رہی تھی مگر جانتی تھی اس طرح سب صحیح ہو جائے گا، پر اس کا کیا؟ تو ایک تلخ ہنسی اس کے لبوں پر آئی اور اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ جانتی تھی وقت نہیں ہے اس کے پاس، جلدی اس ستمگر سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ بیٹھا تھا۔ تکلیف بڑی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ فہد، اس نے پکارا۔ جو اخبار پڑھ رہا تھا اس آواز پر مڑا، آنکھوں میں جگنوں سی چمک تھی۔ وہ چل کر اس تک آئی اور بولی، آج آپ سے کچھ سننے نہیں مانگنے آئی ہوں۔ وقت نہیں ہے، جانا ہے مجھے، پلیز منع مت کریے گا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا، تم ٹھیک ہو آرزو؟ یہاں بیٹھو۔ نہیں پلیز، وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا بات ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں عائشہ کی طرف سے۔ اور پھر اس نے کانچ، جوس سب بتا دیا۔ فہد کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور بولی، پلیز، التجا تھی لفظوں میں، کیسی تڑپ تھی۔ فہد کا دل ڈرا اس کی آواز سے اور بولے نا، آپ نے معاف کر دیا میری عاشی کو؟ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ فہد نے، ہاں، پر تم بیٹھو، مجھے تم صحیح نہیں لگ رہی ہو، پلیز۔ وہ ایک دم زمین پر گری، گہری سانسیں لینے لگی اور بولی، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ فہد نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈائری کو دیکھا جو لرز رہی تھی۔ میں نے بہت محبت کی ہے آپ سے بچپن سے، مگر شاید آپ نصیب میں نہیں تھے۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی مگر دیکھیں، آپ کے سامنے اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں، جاتے جاتے بھی خود غرضی کر رہی ہوں۔ میری عاشی کو اپنا لیں، اس سے گناہ ہوا ہے اور اب دنیا اسے ٹھکرائے گی۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اپنے ڈیڈ کو بھی نہیں، وہ مر جائے گی۔ میں جی نہیں پا رہی تھی، پچھلے 4 ماہ سے تڑپ رہی تھی، مگر آپ میرے نصیب میں نہیں تھے۔ پلیز ایک آخری بات سمجھ کر اپنا لیں، اسے کبھی رونے نہ دیجیے گا۔ بولے، ہاں پلیز فہد، بہت مشکل سے وہ بولی، اور فہد شوق سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی اس قدر تڑپ والی آواز پر بولا، پلیز نہ کرو، میں مر جاؤں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر ابھی وہ کچھ کہتا کہ وہ بولی، پلیز، تو بے اختیار اس کے منہ سے ہاں نکلا اور آرزو نے آخری ہچکی لی۔ فہد چیخ اٹھا، تڑپ کر رو دیا، مگر وہ جا چکی تھی سب چھوڑ کر۔ اس کی پکار پر آمنہ بیگم باہر آئی اور اسے روتے دیکھا۔ ان کا ہاتھ ان کے دل پر گیا اور جو گاڑی باہر رکی تھی اس میں جمال اور مسز جمال نکلے تھے اور وہاں کا منظر دل دہلا رہا تھا۔ فہد تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا، آرزو کو خود میں بھینچے، عائشہ، اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ کرنا، میں سب صحیح کر دوں گی، تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، میں فہد سے تمہارے لیے معافی لاؤں گی، مگر تم وعدہ کرو اپنا اور موم ڈیڈ کا اور میرے آنے والے بھانجا یا بھانجی کا خیال رکھو گی، تم فہد سے شادی کر لینا۔ میں شاید تم سب میں نہ ہوں، مجھے معاف کرنا، تم پر ہاتھ اٹھایا، مگر میں غصے میں تھی، پلیز اپنا خیال رکھنا میری عاشی۔ وائس ختم ہو گیا تھا اور عائشہ صدمے میں تھی۔ بولی، سیما مجھے گھر لے چلو، آپ ہی کے پاس، پلیز سیما۔ سیما نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو بولی، اچھا چلو۔ موم، میں نے آپ سے جو مانگا ہے آپ نے مجھے دیا ہے، پلیز۔ فہد کے لیے جب بات کی تو آپ نے منع کر دیا، مگر اب میں چاہتی ہوں آپ فہد کو ہی اپنا داماد بنائیں، میرے لیے نہیں، عاشی کے لیے، پلیز، اس وقت ضرورت ہے اس کی،
پلیز موم منع نہیں کریے گا، میں آخری بار کچھ مانگ رہی ہوں۔ میں نے فہد سے بے تحاشا محبت کی ہے۔ شاید عشق محبت چھوٹا لفظ ہے، پر وہ میرا نصیب نہیں عاشی کا ہے۔ آپ سمجھ لیں اس وقت ضروری ہے، اور آپ اسی ہفتے ان کا نکاح کروا دیں پلیز، آپ کی آرزو۔ وہ خط لیے فوراً جمال صاحب کی طرف گئی جو ابھی آئے تھے، اور فوراً طارق صاحب کے گھر پہنچے، پر وہاں کا منظر دل دہلا رہا تھا۔ آرزو کی موت کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح اس نے اس کا علاج کروایا، اور اس کی تائی نے کس طرح انکار کیا۔ وہ نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ بھی اس پاگل لڑکی سے عشق کرتا تھا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر اب اسے وعدہ نبھانا تھا، اپنی محبت سے کیا وعدہ، سب بھول کر عائشہ کو اپنانے کا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ وہاں خوش ہو۔ اس وقت اس کی قبر کے سامنے بیٹھا آنکھوں میں آنسو لیے بولا، میں نے تم سے وعدہ کیا، نبھا رہا ہوں، پر شاید اس سے محبت نہ کر سکوں، معاف کر دینا، مگر میں اسے خوش رکھوں گا۔ تم اگر اس طرح نہ کرتی، ایک بار اظہار سن لیتی میرا، پر میں روز آؤں گا تم سے ملنے۔ تم نے اپنی محبت ثابت کر دی، مگر میں نہیں کر سکا، پر اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دیا۔ دور کھڑی عائشہ جانتی تھی کہ وہ محبت کرتا ہے اس سے، پر اس کی بہن بھی کرتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ساری زندگی کے افسوس کے علاوہ۔ کچھ خواہشات ہمیں تختہ زار پر پہنچا دیتی ہیں، کسی کو جیتے جی تو کسی کو زندگی ہار دیتی ہے۔ ختم شد۔ تو اس کے ساتھ ہی ناول جو ہے نا ہمارا مکمل ہوتا ہے، تختہ زار۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کومنٹ سیکشن میں کریے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ ناول۔ اگر میں اپنی رائے کی بات کروں تو بس ٹھیک تھا، مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ شروع میں تھوڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن اینڈ پہ آتے آتے نا بس اس کا گراف ذرا گرتا ہی گیا میرے لحاظ سے۔ اتنے ناولز پڑھے ہیں، اور اب تو سٹینڈرڈ مجھے لگتا ہے میرا کافی ہائی ہو گیا ہے پڑھ پڑھ کے، اور نمرا احمد کے ناولز، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور اچھی رائٹرز بھی ہیں، تو بہت بڑی بڑی رائٹرز ایسے فرت جبی ہیں، اس کا فرت اشتیاق ہے، تو بہت ساری ایسی ہیں بڑی بڑی رائٹرز، تو ان کے پڑھ پڑھ کے نا تو تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ کافی ہائی ہو گئی ہوئی ہیں، وہ ہر کردار کو ایسے جسٹیفائی اور کوئی لوپ ہول نہیں سٹوری میں رہنے دیتی، تو اس وجہ سے جہاں پہ تھوڑا سا بھی ذرا کہانی میں اونچ نیچ ہو نا تو مجھے وہ کہانی تھوڑی سی ڈاؤن چلی جاتی ہے میرے لیے، بٹ اٹ واز اے گڈ ریڈ۔ پڑھ لیا میں نے تو میں چھوڑ بھی سکتی تھی، لیکن میں نے چھوڑا نہیں، میں نے کہا نہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اتنا بھی جو ہے نا وہ میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتی، اچھا ناول تھا، سبق آمیز تھا، لیکن ناول تو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی پڑھتے ہیں سبق آمیز ہونے کے علاوہ۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، تب تک جو ہے نا میں دیکھتی ہوں کہ آگے کون سا ناول پڑھنا ہے، اور پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔